اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 1 مئی ہے، تو میں نے سوچا کہ مزدوروں کے دن پر کوئی بات کی جائے اے آئی سے، کہ اے آئی کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے مزدوروں کے حوالے سے۔ ہم ہر سال مزدوروں کا دن مناتے ہیں، لیکن مزدوروں کے دن نہیں بدلتے۔ بات کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ جی میرا حال تو ٹھیک ہے۔ یہ بتائیں، آج 1 مئی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ 1 مئی کو دنیا بھر میں محنت کشوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کی اہمیت یہ ہے کہ یہ مزدوروں کے حقوق کی جد و جہد کی یاد دلاتا ہے۔ 1886 میں امریکہ کے شہر شکاگو میں مزدوروں نے اپنے حقوق کے لیے ایک بہت بڑی تحریک چلائی تھی۔ اسی تحریک کی یاد میں 1 مئی کو عالمی یوم مزدور کے طور پر منایا جاتا ہے۔ تو اس سے کوئی فرق پڑا کہ امریکہ میں مزدوروں کے حالات پہ کوئی فرق پڑا اس سے؟ جی بالکل، اس تحریک کے بعد امریکہ اور دنیا بھر میں مزدوروں کے حالات میں بہتری آئی۔ کام کے اوقات کم ہوئے، تنخواہوں میں اضافہ ہوا اور مزدوروں کو صحت اور حفاظت کے بہتر انتظامات میسر آئے۔ اچھا، یہ دنیا بھر میں جو ہے منایا جاتا ہے، کوئی ایسا ملک بھی ہے جہاں نہیں منایا جاتا ہو؟ جی ہاں، کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں 1 مئی کو یوم مزدور نہیں منایا جاتا، جیسے کہ امریکہ اور کینیڈا، جہاں ستمبر کے پہلے پیر کو یوم مزدور منایا جاتا ہے۔ اچھا، منایا جاتا ہے لیکن 1 مئی کو نہیں منایا جاتا۔ بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ ان ممالک میں یوم مزدور تو منایا جاتا ہے لیکن 1 مئی کو نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں 1 مئی 1886 کو مزدوروں کی ہڑتال کے دوران ایک بم دھماکہ ہوا تھا، جس میں کچھ پولیس افسران ہلاک ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد امریکہ میں 1 مئی کو یوم مزدور منانے کی بجائے ستمبر کے پہلے پیر کو منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو جو ایونٹ ہوا وہ تو 1 مئی کو ہوا، تو کہا گیا کہ چلو مزدور ڈے جو ہے وہ بھی منا لیا جائے، اور جو لوگ مارے گئے تھے وہ ان کو بھی یاد کر لیا جائے، ایسا؟ بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ 1 مئی کو شکاگو میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس کی وجہ سے امریکہ میں یوم مزدور کی تاریخ تبدیل کر دی گئی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ جب یہ یوم مزدور منایا جاتا ہے دنیا بھر میں، تو کن کن موضوعات پہ؟ یوم مزدور منایا جاتا ہے تو اس دن مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے کیا کہا جاتا ہے؟ جی یہی۔ یوم مزدور پر مزدوروں کے حقوق، جیسے کہ مناسب تنخواہ، کام کے محفوظ حالات اور صحت کی سہولیات پر بات کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مزدوروں کے ساتھ امتیازی سلوک اور جبری مشقت جیسے مسائل پر بھی توجہ دی جاتی ہے۔ اچھا، یہ جو دن ہے اس نے تو سرمایہ داروں کے اور جو صنعت کار ہیں ان کے اور مزدوروں کے درمیان ایک کانفلکٹ پیدا کر دیا ہے۔ وہ ایک دوسرے کا دشمن سمجھنے لگے ہیں، ایسا نہیں ہے؟ جی بالکل، یوم مزدور کی وجہ سے مزدوروں اور صنعت کاروں کے درمیان کچھ تناؤ پیدا ہوا ہے۔ مزدور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، جبکہ صنعت کار اکثر اخراجات کم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاہم یہ دن مزدوروں کے مسائل کو اجاگر کرنے اور ان کے حل کے لیے بات چیت شروع کرنے کا ایک اہم موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ کیا صنعت کاروں کو بھی اس کی کوئی تربیت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے مزدوروں کا خیال کریں؟ کوئی ایسا دن بھی ہے؟ جی ہاں، کچھ ممالک میں صنعت کاروں کے لیے تربیتی پروگرام ہوتے ہیں جن میں انہیں مزدوروں کے حقوق اور فلاح و بہبود کے بارے میں سکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی کمپنیاں اپنی کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کے حصے کے طور پر مزدوروں کے لیے صحت اور حفاظت کے پروگرام بھی چلاتی ہیں۔ کون سا ملک ایسا ہے جس میں سب سے بیسٹ جو ہے وہ آپشن موجود ہیں مزدوروں کے لیے؟ دنیا بھر میں مزدوروں کے حقوق کے لیے بہت سے ممالک کام کر رہے ہیں۔ کچھ ممالک جیسے ڈنمارک اور فن لینڈ میں مزدوروں کے حقوق کے لیے بہت مضبوط قوانین ہیں۔ ان ممالک میں مزدوروں کو مناسب تنخواہ، کام کے محفوظ حالات اور صحت کی سہولیات میسر ہیں۔ اس کے علاوہ ان ممالک میں مزدوروں کی یونینز بھی بہت مضبوط ہیں جو مزدوروں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں۔
اچھا، کچھ ممالک میں جو یہ صنعت کار ہوتے ہیں وہ اپنے مزدوروں کو پینشن بھی دیتے ہیں، لیکن کچھ ممالک میں یہ پینشن کا رواج نہیں ہے. جب اس کی ہو گیا تو بس ختم، مزدوری ختم. اور اس کے بعد وہاں جو ملازمین ہیں، جیسے پرائیویٹ لوگ ہو گئے، صنعتیں جو ہیں عام پہ ہوتی، جو سرکاری ادارے نہیں ہوتے، پبلک نہیں ہوتے، تو وہاں یہ پینشن کا رواج نہیں ہے. ایسا؟ جی ہاں، کچھ ممالک میں صنعت کار اپنے ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن دیتے ہیں. یہ عام طور پر ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں مزدوروں کے حقوق کے لیے مضبوط قوانین ہیں. تاہم کچھ ممالک میں ایسا نہیں ہوتا، خاص طور پر نجی شعبے میں. یہ کون سے ممالک ہیں نجی شعبے میں جہاں پینشن نہیں دی جاتی؟ کچھ ممالک میں نجی شعبے میں پینشن کا رواج کم ہے، جیسے کہ امریکہ، جہاں بہت سی کمپنیاں صرف 401 کے جیسے ریٹائرمنٹ سیونگ پلان پیش کرتی ہیں. ان منصوبوں میں ملازمین اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ بچاتے ہیں اور کمپنیاں بھی اس میں حصہ ڈالتی ہیں. تاہم ریٹائرمنٹ کے بعد ملازمین کو کتنی رقم ملے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. یہ مارکیٹ کی صورتحال پر منحصر ہے. اچھا، یہ جو علاقے ہیں پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، ایشیا کے، اور ان میں سے کون سا ملک ایسا ہے جو اپنے مزدوروں کا زیادہ خیال کرتا ہے؟ جنوبی ایشیا میں مزدوروں کے حقوق کے لیے قوانین اور ان پر عمل درآمد مختلف ممالک میں مختلف ہے. کچھ ممالک جیسے کہ سری لنکا اور بنگلہ دیش میں مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مضبوط قوانین ہیں. تاہم ان قوانین پر عمل درآمد ایک مستقل مسئلہ ہے. پاکستان اور ہندوستان میں بھی مزدوروں کے حقوق کے لیے قوانین موجود ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد اکثر کمزور ہوتا ہے. ان ممالک میں مزدوروں کو اکثر کم تنخواہ ملتی ہے اور انہیں کام کے غیر محفوظ حالات میں کام کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے کوئی آپ تجاویز دے سکتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا میں مزدوروں کے حالات یا صنعت کاروں کے لیے، تاکہ ایک غریب آدمی جو ہے اس کا چولہا اچھا جل سکے؟ آپ جو ہیں پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور انڈیا کے حوالے سے کہ یہاں کے مزدوروں کے حالات کیسے بنائے جا سکتے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ پاکستان میں اس وقت مزدوروں کی کیا صورتحال ہے اور ان کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ پاکستان میں مزدوروں کی صورتحال بہتری کی طرف گامزن ہے. حکومت نے مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے متعدد قوانین متعارف کروائے ہیں، جیسے کہ کم از کم اجرت کا قانون اور کام کے محفوظ ماحول کو یقینی بنانا. تاہم ان قوانین پر عمل درآمد ایک چیلنج ہے. مزدوروں کی فلاح و بہبود کو بہتر بنانے کے لیے ان اقدامات پر عمل درآمد کو یقینی بنانا اور مزدوروں کو ان کے حقوق سے متعلق آگاہی فراہم کرنا ضروری ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ کیا چیز راہ میں رکاوٹ ہے؟ پاکستان میں مزدوروں کی فلاح و بہبود کو بہتر بنانے کے لیے ان اقدامات پر عمل درآمد کو یقینی بنانا اور مزدوروں کو ان کے حقوق سے متعلق آگاہی فراہم کرنا ضروری ہے. اس سلسلے میں آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ یہ تو صنعت کار بتا سکتے ہیں، حکومت بتا سکتی ہے، کیونکہ جو تجاویز ہوتی ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. اس کی راہ میں غالباً جو ہے وہ صنعت کار، سرمایہ دار جو ہے وہی رکاوٹ بنتا ہے کہ جی آپ پھر ہمیں سہولتیں دیں. وہ تو اگر کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کرتا ہے تو اس میں بھی سبسڈی مانگنے لگتا ہے. تو جب مزدوروں کے لیے حالات بہتر کرنے کی صورتحال ہوگی تو وہ پھر حکومت سے کہے گا کہ جی آپ ہمیں سبسڈی دیں تاکہ ہم ان کی تنخواہیں بڑھائیں. آپ کی بات درست ہے. صنعت کار اکثر حکومت سے مراعات کا مطالبہ کرتے ہیں، جیسے کہ سبسڈی یا ٹیکس میں چھوٹ، تاکہ مزدوروں کے حالات کو بہتر بنایا جا سکے. تاہم یہ ضروری ہے کہ حکومت صنعت کاروں کے مطالبات کا جائزہ لے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ مزدوروں کے حقوق کو بھی مد نظر رکھا جائے. حکومت صنعت کاروں کو مزدور دوست پالیسیاں اپنانے کی ترغیب دینے کے لیے مراعات بھی پیش کر سکتی ہے. اچھا، یہ بات تو درست ہے نا کہ اگر صنعت کار ہوگا، سرمایہ دار ہوگا، تبھی غریب آدمی کو بھی جاب ملے گی، اسے نوکریاں ملیں گی اور اس کے پاس کچھ انکم ہوگی. جی بالکل، آپ نے صحیح کہا. صنعت کاروں اور سرمایہ داروں کی موجودگی سے ہی روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، جس سے لوگوں کو آمدنی حاصل ہوتی ہے. تاہم یہ بھی ضروری ہے کہ صنعت کار مزدوروں کے حقوق کا احترام کریں اور انہیں مناسب اجرت اور کام کے بہتر حالات فراہم کریں. اچھا، ہمارے جو ملک ہے پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، تو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں مزدوروں کے کیا حقوق ہیں؟ اسلام میں مزدوروں کے حقوق کو بہت اہمیت دی گئی ہے. قرآن اور حدیث میں مزدوروں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی گئی ہے اور ان کے حقوق کی حفاظت پر زور دیا گیا ہے. اسلام میں مزدوروں کے کچھ بنیادی حقوق یہ ہیں: 1.
मुनासिब उजरत, मजदूर को उसकी मेहनत के मुताबिक मुनासिब उजरत मिलनी चाहिए। 2. काम के मुनासिब औकात, मजदूर को इतने घंटे काम करना चाहिए जो उसकी सेहत के लिए नुकसानदेह ना हो। 3. काम का महफूज माहौल, मजदूर को काम के दौरान हिफाजत के तमाम इंतजामात फराहम किए जाने चाहिए। 4. सेहत की सहूलियात, मजदूर को बीमारी की सूरत में इलाज मुआवजे की सहूलियात मिलनी चाहिए। 5. हुस्ने सलूक, मजदूर के साथ इज्जत और एहतराम से पेश आना चाहिए। अच्छा ये बताएं, कुरान पाक में कोई ऐसी आयत मौजूद है जो इस तरफ निशानदही करती हो? जी हाँ, कुरान पाक में मजदूरों के हुकूक के बारे में मुतअद्दिद आयात मौजूद हैं। सूरतुल कसस में अल्लाह तालीज फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह, और अल्लाह किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। इस आयत में मजदूरों पर उनकी ताकत से ज्यादा बोझ न डालने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजदूर को इसकी उजरत इसका पसीना खुश्क होने से पहले दे दो। इस हदीस में मजदूरों को वक्त पर उजरत देने की ताकीद की गई है। और मजदूरों को तो भी तो इंसान ही होते हैं ना, तो इसलिए जो है उन्हें गुलामों की तरह जो है वो ट्रीट नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, इस्लाम में मजदूरों को इंसान समझा जाता है और उनके साथ गुलामों जैसा सलूक करने की सख्ती से मुमानियत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे खादिम तुम्हारे भाई हैं, अल्लाह ने उन्हें तुम्हारे मातहत किया है। इस हदीस में मजदूरों को भाईचारे का दर्जा दिया गया है और उनके साथ एहतराम से पेश आने की तलकीन की गई है। अच्छा, अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि लैसा लिल इंसान इल्ला मासा, खाए क्यों मजदूर की मेहनत का फल सरमायादार। इसका मतलब क्या है? अल्लामा इकबाल के इस शेर का मतलब यह है कि मजदूर अपनी मेहनत से जो कुछ कमाता है उसका असल फायदा सरमायादार को होता है। मजदूर दिन रात मेहनत करता है लेकिन उसकी मेहनत का फल सरमायादार की जेब में जाता है। ये शेर मजदूरों के इस्तेहसाल और मुआशी नाइंसाफी की तरफ इशारा करता है। तो असल में तो देखें, पैसा तो सरमायादार का होता है ना, मजदूर तो सिर्फ मेहनत करता है, तो इसका प्रोपोर्शन कैसे तय किया जाना चाहिए? देखें, मजदूर और सरमायादार दोनों मिलकर काम करते हैं और दोनों का अपना अपना हिस्सा होता है। मजदूर अपनी मेहनत और वक्त लगाता है जबकि सरमायादार पैसा लगाता है। अब इनके दरमियान मुनाफा की तकसीम का तनासुब तय करना थोड़ा पेचीदा है। इसके लिए कुछ चीजों को देखना पड़ता है, जैसे कि मजदूर की महारत, काम की नौइयत और मार्केट में उजरत की शरह। आमतौर पर ये तनासुब मजदूर और सरमायादार के दरमियान पहले से तय पा जाता है। कुछ मुमालिक में हुकूमत भी इसमें मुदाखलत करती है ताकि मजदूरों का इस्तेहसाल ना हो। अच्छा, ये पाकिस्तान में तो मजदूरों को पेंशन नहीं दी जाती गालिबन, ऐसा ही है? पाकिस्तान में मजदूरों के लिए पेंशन का निजाम मौजूद है। मुलाजमीन की पेंशन के लिए एक इदारा है जिसका नाम एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन है, जिसे मुख्तसरन EOBI कहते हैं। इस इदारे के तहत पाकिस्तान में मजदूरों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती है। और इस पर अमल दरामद होता है? EOBI के तहत पेंशन का निजाम तो मौजूद है, लेकिन इस पर अमल दरामद में कुछ मसाइल हैं। बहुत से मजदूरों को उनके हकूक के बारे में मालूमात नहीं है और कुछ आजर EOBI में रजिस्टर नहीं होते। इसके अलावा पेंशन की रकम अक्सर नाकाफी होती है, जिससे रिटायर होने वाले मजदूरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चलें, बहुत शुक्रिया। तो आज के दिन पे मजदूरों को और सरमायादारों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मजदूरों और सरमायादारों दोनों को ये समझना चाहिए कि एक मजबूत और मुनसिफाना मुआशरे के लिए उनका ताउन बहुत जरूरी है। मजदूरों को अपनी मेहनत और हुनर पर फख्र करना चाहिए और अपने हुकूक के लिए आवाज उठानी चाहिए। सरमायादारों को भी मजदूरों के हुकूक का एहतराम करना चाहिए और उन्हें मुनासिब उजरत और काम के बेहतर हालात फराहम करने चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, खुश रहें। बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अगर आपके जहन में कोई और सवाल हो तो बिला झिझक पूछिए। आज की तारीख में इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, आपका दिन अच्छा गुजरे।